اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم یا بقیۃ اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آج کے سوال کے متعلق چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے کچھ نواب تھے، کچھ نائبین تھے، ان کی خصوصیات کیا تھیں، ان کے نام کیا تھے اور ان کی ذمہ داری کیا تھی۔ تو سب سے پہلے اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ان نواب اربع کی خصوصیات کیا تھیں۔ عزیزان گرامی قدر، امام نے عوام الناس اور اپنے درمیان ایک رابطے کو قائم کیا۔ جب غیبت صغرا کا زمانہ آیا تو امام نے لوگوں کے اور اپنے درمیان کچھ نائبین مقرر کیے، ان کا انتخاب کیا، اور ذرا سوچیں کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ جن کو امام نے اپنا نمائندہ لوگوں کے درمیان قرار دیا اور لوگوں کے درمیان واسطہ قرار دیا، ذریعہ قرار دیا، تاکہ لوگ امام کے ساتھ غیبت کے زمانے میں بھی ملاقات کرتے رہیں۔ اور وہ کیسی ملاقات تھی میں آگے چل کے بتاؤں گا، کہ جہاں پہ نائبین کی جو ذمہ داریاں تھیں۔ تو اب خصوصیات کے متعلق ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ بہت بڑے امانت دار تھے یہ لوگ، اور رفتار و گفتار میں سچے انسان تھے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے رازدار تھے۔ روایات میں ان 4 نائبین کا ذکر ہوا اور ان کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 عثمان بن سعید عمری، نمبر 2 انہی کے بیٹے محمد بن عثمان بن سعید عمری، نمبر 3 حسین بن روح نوبختی، اور نمبر 4 علی بن سموری۔ ناظرین کرام، یہ امام کے خاص نائبین تھے، اور بالخصوص یہ جو نام میں نے ذکر کیے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ذکر کیے ہیں تاکہ وہ نائبین امام کے نام یاد رکھ سکیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب آئیے ذرا ان کی ذمہ داریوں کی طرف چلتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا تھی۔ روایات میں جو ملتا ہے، ان کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان اتحاد کو قائم رکھنا، لوگوں کو تفرقہ بازی سے بچانا، ان کا ایک کام یہ تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ لوگوں کے جو سوال تھے وہ امام تک یہ پہنچاتے تھے، اور امام سے یہ جواب لے کر لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اور ایک یہ تھا کہ لوگوں سے، عوام الناس سے خمس و زکوٰۃ لے کر جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، ایک آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے کہ غیبت کبریٰ میں کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ امام کا نائب خاص ہے، کیونکہ یہ اس وقت دروازہ بند ہو گیا کہ جب امام زمان علیہ السلام نے اپنے آخری نائب کو خط لکھا اور کہا کہ جو بھی شخص میری غیبت کبریٰ میں دعویٰ کرتا ہے اس بات کا کہ میں امام سے ملاقات رکھتا ہوں، امام مجھ سے ملتے ہیں، میں امام کی زیارت کرتا ہوں اور امام سے میری گفتگو ہوتی ہے، وہ جھوٹا ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا کہ خروج سفیانی سے پہلے جو شخص بھی اس بات کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے چند سوالات میں سے ایک سوال ہمارا یہ ہوگا کہ غیبت کبریٰ میں نیابت عامہ کا کیا سلسلہ ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔